السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ امید ہے کہ تمام سامعین اور قارئین اور ناظرین ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے سر محترم نے ٹاپک دیا ہے قانون مفرد اعضاء کے اعتبار سے بلڈ پریشر کی 4 اقسام۔ ٹھیک ہے، بلڈ پریشر کی 4 اقسام، 4 kinds آف بلڈ پریشر۔ ہوتا یہ ہے کہ مارکیٹ میں ایک بات پھیل جاتی ہے کہ فلانی چیز جو ہے وہ بلڈ پریشر کا علاج ہے۔ ایک بندہ کھاتا ہے، دوسرے کو نقصان، تیسرے کو ہلکا فائدہ، چوتھے کا کام خراب۔ ٹھیک ہے، کیوں کہ وجوہات نہیں ڈھونڈیں۔ اگر آپ وجہ سمجھ کر اس کا علاج کرتے ہیں تو آپ معالج ہیں، آپ طبیب ہیں۔ لیکن اگر آپ وجہ نہیں سمجھتے اور سمجھتے ہیں کہ فلانی چیز سے فلانا ہوتا ہے تو یہ بہت غلط ترین بات ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، نقصان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یا فائدہ نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ کہ اگر آپ اس طرح سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک چیز جو ہے وہ بلڈ پریشر کا علاج ہے یا کوئی ایک چیز کینسر کا علاج ہے، اگر آپ محض یہ سمجھتے ہیں تو یہ عطائیت ہے، جہالت ہے۔ ٹھیک ہے، اصل حکمت نہیں ہے، حکمت اس کا نام ہے کہ وجہ کو جانا جائے اور وجہ کو ختم کیا جائے۔ بس بلڈ پریشر اپنی جگہ، جب تک اس کی وجہ ختم نہیں ہوگی بلڈ پریشر ختم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کھلاتے رہیں دوا آپ پیشنٹ کو۔ تو اس میں سمجھ لیجئے سب سے پہلے جو سب سے پہلی وجہ ہے بلڈ پریشر کی، وہ ہے آپ کی انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، فرسٹریشن، ہائپر ٹینشن، جل بازی، چڑچڑاپن، غصہ۔ یعنی کہ بلڈ پریشر دماغ سے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی بندے کی لینگویج سے، اس کی گفتگو سے، اس کے کلام سے، اس کی باڈی لینگویج سے، اور اگر آپ نام ماں کے نام سے اٹھانا جانتے ہو جفر کے اعتبار سے، تو اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تب تو اس کا علاج آسان ہے۔ ٹھیک ہے نا، علاج بلڈ پریشر کا ہی کیجئے، مگر وہ کیجئے جہاں اعصابی تحریک مقویات اور مفرحات پر ڈیپینڈ کر جائیں، انحصار کر جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک قسم ہوئی بلڈ پریشر کی جو کہ آپ نے جڑ سے ختم کر دیا۔ اگر اس طریقے سے وجوہات کو سمجھ کر کام کریں گے تو حقیقی علاج ہوگا، پیشنٹ مرض سے نکل جائے گا، جان چھوٹ جائے گی اس کی، انشاءاللہ بی پی ختم ہو جائے گا۔ دوسری وجہ بلڈ پریشر کی ہوتی ہے عضلاتی، یہ تو تھی اعصابی۔ دوسری وجہ ہے عضلاتی۔ عضلاتی وجوہات میں ہوتا ہے کہ خون میں بلڈ کلاٹس آ جاتے ہیں، خون میں گاڑھا پن، اور اس کے بعد اس کے کلاٹس، دانے خون کے لوتھڑے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ خون کا لوتھڑا ہونا یہ بھی جناب ہائی بلڈ پریشر کی وجہ بنتا ہے۔ تو یہ کون سی وجہ ہے؟ یہ عضلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ مسلطین، ٹھیک ہے نا، عضلاتی غدی دواؤں سے خون کو پتلا کریں گے، یا عضلاتی غدی عضلاتی اعصابی کو ملا کے دیں گے، یا اعصابی عضلاتی اور عضلاتی اعصابی کے ساتھ ایک ٹائم عضلاتی غدی دوا دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں آپ نے کیا حل کرنا ہے؟ خون کے گاڑھے پن کو ختم کرنا ہے، اور اس میں پائے جانے والے کلاٹس کو ختم کرنا ہے، اور اس کی وجہ کو ختم کرنا ہے۔ وجہ کیسے ختم ہوگی؟ فریج کا ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنکس، اور میدے کی بنی ہوئی تمام اشیاء، وہ آپ کا پیزا ہو یا آپ کا برگر ہو، ٹوٹل بن، ٹوٹل حرام۔ تب تو کہیں جا کے آپ خون کے گاڑھے پن کو اور اس میں پیدا ہونے والے پائے جانے والے کلاٹس کو ختم کر دیں گے، اور پیشنٹ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ تیسری وجہ جو ہے وہ غدی وجوہات میں سے ہے۔ پہلی اعصابی، جس میں ٹینشن، ڈپریشن، فرسٹریشن، ہائپر ٹینشن، انزائٹی کی کیفیات تھیں۔ دوسری وجہ ہم نے بتائی عضلاتی، مسکولر سسٹم سے بھی آتا ہے، یعنی کہ خون کا گاڑھا یا خون میں کلاٹس ہے۔ ٹھیک ہے جی، تیسری وجہ غدی ہے، یعنی پیٹ کے معاملات جو ہیں، غدود کے معاملات جو ہیں، ان میں انفیکشن ہے، اس میں سڑاند ہے، بندے کو ہیلیکوبیکٹر پائلوری ہے، سڑاند بڑھ گئی ہے، اور وہ سڑاند عجیب انزائم اور گیسٹرو پیدا کر کے اکثر اوقات گیس سسٹم کو بلاک کر دیتی ہے۔ کبھی دل کو بھی کر دیتی ہے، کبھی دماغ کو بھی کر دیتی ہے، کبھی آپ کے پیٹ اور سینہ کو بھی کر دیتی ہے۔ آپ نے ہارٹ پیشنٹ کے جب ملنے گئے ہوں گے ہاسپٹل میں تو آپ نے دیکھا ہوگا جہاں ایڈمٹ ہوتا ہے وہاں گیسٹرو لکھا ہوا ہوتا ہے۔ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو معاملہ یہ ہے کہ 3 اعتبار سے
اب اگر پیٹ کا تھا تو پیٹ کے معاملے کو درست کیجئے، سیدھا کیجئے، صاف کیجئے، ریپیئر کیجئے، واش کیجئے، اور یہاں سے بھی بلڈ پریشر جڑ سے نکل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ تو ہوئی 3 وجہ بتائی تھی میں نے 4۔ ایک چوتھی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ بسیار خور بہت ہے اور آرام خور بہت ہے۔ حرام خور تو میں نے کہا نہیں، آرام خور، ٹھیک ہے جی، آرام خور اور بسیار خور بہت ہے، تو نتیجے کے اعتبار سے اس کو ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، فرسٹریشن، ہائپر ٹینشن بھی ہے، اس کا خون گاڑھا بھی ہے، اس کے خون میں بلڈ میں کلاٹس بھی موجود ہیں، اور تیسری بات یہ کہ اس کا پیٹ جو ہے اس میں ہیلیکوبیکٹر پائلوری، ایچ پائلوری، پیٹ میں سڑان، گندگی، انفیکشن بھی ہے۔ تو یہ جو چوتھا پیشنٹ ہے اس کو تینوں پرابلمز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ معاملے کو سمجھیے گا، معالجین حضرات، معاملے کو سمجھیے گا کہ پیشنٹ کا بلڈ پریشر اعصابی تھا، عضلاتی تھا یا غدی تھا، یا تینوں تحریک میں اس نے گند پال رکھی ہے۔ تینوں تحریک ایک وقت میں عام طور پر اچھے، نفیس، صاف ستھرے آدمی کو ایکٹیو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن کس کو ایکٹیو ہو جاتی ہیں؟ جو بسیار خور ہو اور آرام خور ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو تینوں تحریکوں میں کاربن ڈپازٹ ہوتا ہے، گاربیج ڈپازٹ ہوتا ہے، اور تینوں تحریک آپ کو واش کرنی پڑیں گی۔ اچھا، اس کے بعد ایک بات، جس کو تینوں تحریکیں میں پرابلم ہوگی، یعنی کہ انزائٹی بھی، ڈپریشن بھی ہے، اور جناب ہائپر ٹینشن بھی، فرسٹریشن بھی ہے، اور خون گاڑھا بھی ہے، خون میں کلاٹس بھی ہے، اور پیٹ میں بھی گند ہے، پیٹ میں انفیکشن ہے، سڑان ہے، بسیار خور ہے، پیٹ لٹکا ہوا ہے، تو ایسا مریض ایک 5ویں کیفیت بھی لے کے آتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ حکیم صاحب بات یہ ہے کہ میرے اوپر جادو بھی ہے، ٹھیک ہے نا، میری بیویاں مجھ پر جادو کرتی ہیں، تو جادو کو مارے گولی، صحیح نا، پیٹ کا اور دماغ کا اور دل میں جو اس نے کچرا پالا ہوا ہے یہ آپ صاف کر دیجئے، آپ کا پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، یعنی کہ آپ کے مریض کا ہائی بلڈ پریشر جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ کر کے دیکھ لیجئے، اللہ رزلٹ دے دے، کلیجہ خوش ہو جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔